سب سے زیادہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ، مخدومہ کائنات بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حق صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے اور دیگر صحابہ کرام نے ان کا حق نہیں دیا، ان کا مقام مرتبہ نہیں سمجھا؟ آپ کو مسئلہ یہی ہے نا، یہی سنایا جا رہا ہے بھائی صدیق اکبر نے فلاں موقع پر آل بیت کا فلانا حق مارا، ابو بکر صدیق نے فلانا حق مارا، مولا کائنات کا فلاں حق گیا، مخدومہ کائنات کا فلاں حق جاتا رہا، حضرات حسنین کریمین کا فلاں حق جاتا رہا، حضرت عمر نے ایسا کیا، حضرت عثمان نے ایسا کیا۔ یہ ساری باتیں ہم بھی آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں، یہ سبق بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ سب سے زیادہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ، مخدومہ کائنات بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حق صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے اور دیگر صحابہ کرام نے ان کا حق نہیں دیا، ان کا مقام مرتبہ نہیں سمجھا؟ آپ کو مسئلہ یہی ہے نا، یہی سنایا جا رہا ہے بھائی صدیق اکبر نے فلاں موقع پر آل بیت کا فلانا حق مارا، ابو بکر صدیق نے فلانا حق مارا، مولا کائنات کا فلاں حق گیا، مخدومہ کائنات کا فلاں حق جاتا رہا، حضرات حسنین کریمین کا فلاں حق جاتا رہا، حضرت عمر نے ایسا کیا، حضرت عثمان نے ایسا کیا۔ یہ ساری باتیں ہم بھی آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں، یہ سبق بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ خاص مسئلہ فدق میں جاگ دیا رہنا، بس بنیاد اور مڈ پھٹ رہے ہیں، وگرنہ اس تو علاوہ ہزار مثالہ موجود ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں بھائی 2 4 10 15 منٹ تو بعد جا کے جب میں اتھے تک آما میں انہیں مڈ پکڑ رہے ہیں سدھا ہی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت، مولا کائنات کا اور صدیق اکبر کا رشتہ اے ذرا دیکھنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں مسیلمہ کذاب کی طرف لشکر روانہ کیا تھا اس کی سرکوبی کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا منکر تھا اور سرکار کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا دی بنا نبی ہونے دا دعویدار سے سرکار لشکر روانہ کر دیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ یہ لشکر ابھی مدینہ منورہ سے باہر ہے، خبر مل گئی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جاری ہو گیا، لشکر نہ آگے جائے نہ پیچھے آئے، اب کیا کرنا ہے؟ اسی وقت وہ جس کیفیت میں بھی ہوا وہ اپنی جگہ رہی۔ حضرات صحابہ کرام اہل بیت کا اس امر پر اتفاق ہوا کہ صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور حضور کا بلا فصل خلیفہ ہے، اتفاق ہو گیا، آپ خلیفہ بلا فصل بن گئے۔ اب مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جیش اسامہ آگے جائے گا یا پیچھے آئے گا؟ یہ لشکر لڑنے کے لیے آگے جائے گا یا واپس آئے گا؟ بعض صحابہ کرام عالم رضوان نے کہا کہ لشکر واپس بلاؤ، اس واسطے بھئی یہ مرتدین قبائل بھی بعض ایسے ہیں جو ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہو گئے ہیں، وہ ممکن ہے کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں، اے لشکر واپس بلاؤ۔ وہ لشکر واپس بلا لیا، یعنی مشورہ آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سننا، پہلا مرحلہ، پہلا فیصلہ، جاگتے رہنا، توجہ، پہلا فیصلہ، پہلا مرحلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا جملہ مشورہ دیا گیا کہ لشکر واپس بلائیے، جملہ سمجھیے گا، فرمایا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ اختیار نہیں کہ جو لشکر سرکار نے بھیجا ہے ابو قحافہ کا بیٹا واپس بلا جائے، یہ لشکر آگے جائے گا۔ مدینہ منورہ پر ہزار کافر حملہ کر کے ہماری ہڈیاں نوچ جائیں، اپنی جگہ رہا، مر جائیں گے، لشکر واپس نہیں آئے گا، لشکر آگے جائے گا۔ لشکر آگے بڑھا، اے جملہ اے عظم ہوندہ جی، عظم ہوتا ہے، اس میں تو مال والی بات ہی کوئی نہیں سجنا، اے دے ہی تھے مال والی گال ہی کوئی نہیں سی سونے، ہاں گال نو سمجھنا، صدیق اکبر کا اس میں کیا مفاد تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا مفاد تھا؟ لشکر آگے جاتا پیچھے آتا، ذاتی مفاد اس میں کیا تھا؟ تم نے دنیا کو یہی سبق پڑھایا بس صدیق اکبر ذاتی نوعیت کا خلیفہ ہے، فاروق اعظم ذاتیات پر فیصلہ کرنے والا خلیفہ ہے، عثمان غنی ذاتیات پر فیصلہ کرنے والا خلیفہ ہے، سونے سرکار دے خلیفین
بھائی یہ حضور کے خلیفہ ہیں، یہاں آپ کے پیر صاحب کا خلیفہ اور یہاں پھرنے والا عام مولوی مرجع اور مجتہد کے فیصلے کا خلاف کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں، 14 صدیوں کے بعد آپ نے جس کو پیشوا مانا ہے، جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کا ماننے والا تمہارے جیسا عام آدمی وہ اپنے پیشوا کے حکم کا خلاف نہیں کرتا، تو وہ جو براہ راست محمد الرسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ سرکار کے آرڈر کا خلاف کرے گا؟ یہاں تو ذاتی مفاد بھی کوئی نہیں، لیکن لشکر آگے گیا کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا حکم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہلا فیصلہ ہی دس رہا ہے۔ صدیق کا پہلا فیصلہ یہ بات بتا رہا ہے کہ فیصلے حضور کے فرمان کے مطابق ہوں گے سارے۔ مزاج بتا دیا، پہلے فیصلے میں ایسے ہی ہوا، گل سننے والی ہے، سمجھنا باہم ان کا تعلق۔ جب وہاں لڑائی ہوئی، گھمسان پڑا نا جس وقت، مارکا پہ گیا، خبریں آ رہی ہیں مدینہ منورہ، بھائی کافروں بے ایمانوں کے ساتھ لڑائی میں یہ حال ہو گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں میں نے اپنا بابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ بابے ہونا تلوار کڑی، مدینہ منورہ میں تلوار کٹ کے ننگی کر کے لہرا کے نا آپ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے اور لگام کھینچی کہ میں خود میدان میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ 60 سال عمر ہے بابے ہونا دی، 60 برس، نحیف البدن، کمزور، سمارٹ آدمی، اور بزرگی 60 برس عمر، گال نو سمجھنا، تلوار نکالی، گھوڑے کی بش پہ سوار ہوئے کہ جہاں لشکر اسلامی لڑ رہا ہے وہاں خلیفہ رسول اللہ کا بھی خود میدان میں جا کر لڑے گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں یہ منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی لگام مولا کائنات رضی اللہ تعالی نے تھام لی، تھام لی۔ کس نے کہا تمہیں کہ حضرت مولا کائنات نے بیعت 6 مہینے کے بعد کی تھی؟ جاگ دے رہنا ایک ایک مرحلہ، یہ تو دنوں کی بات ہے، تم 6 مہینوں پر چلے گئے اتنی جلدی؟ سونے آپ پاٹ، دوبارہ پاٹ، نہیں تو ساڑھے کو لو پاٹ، ہم پڑھاتے ہیں، زندہ ہیں ابھی، ہم پڑھائیں گے۔ لگام پکڑی اور کیا لفظ کہے، جملہ سنیے گا، کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ آج میں آپ کو وہ لفظ کہہ کر میدان میں جانے سے روکوں گا جو لفظ سرکار نے آپ کو کہہ کر احد میں جانے سے روکا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا، شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ جنگ جو ہے نا، جنگ یہ ڈول ہوتا ہے۔ تدبیر الہیہ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ رب العالمین کا کیا فیصلہ ہے، کون میدان میں جائے گا زندہ واپس آئے گا اور کون ایسا ہے جو شہید ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھیے گا، یہ جملہ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کیا کہا؟ لگام پکڑی اور کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ آج میں آپ کو میدان میں جانے سے وہ لفظ کہہ کر، وہ جملہ کہہ کر روکوں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو احد کے دن کہہ کر روکا تھا، جب احد کے دن کفار کی جانب سے حملہ ہوا اور امتحان اور ابتلاء کا وقت آیا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترنے لگے۔ جملہ سمجھیے گا، مولا کائنات کا اشارہ اس امر کی طرف تھا۔ سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر صدیق میدان میں لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ سرکار بازو پکڑ کے کہتے ہیں، فرمایا اے صدیق یہاں ٹھہر جا، ہمیں اپنے وجود سے محروم نہ کر۔ جنگ ہے نا، جنگ ہے، تو شہید ہو گیا، تو شہید ہو گیا۔ عقیدہ سن لو اور دل کی تختی پر لکھیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کسی کے محتاج نہیں۔ سرکار کسی لحاظ سے، کسی معاملے میں، کسی کام میں، کسی امر میں حضرت صدیق اکبر کے محتاج نہیں، حضرت عمر کے محتاج نہیں، حضرت عثمان کے محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وجود مبارک اگر منحصر ہے تو صرف اور صرف ذات باری پر ہے۔ لیکن سرکارہ دا پیار بیکھو نا، یہ محبت ہے حضور کی کہ جملہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اے صدیق ہمیں اپنے وجود سے محروم نہ کر۔ مولا کائنات آج اتنے سالوں کے بعد، 7-8 سال کے بعد اس میدان میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں،
لگام تھان کے کہہ رہے ہیں وہ جملہ جو حضور نے فرمایا تھا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آج علی آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے وجود سے محروم نہ فرمائیے۔ مولا کائنات نے کہا اے لڑائی دی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر دی بڑھ نہیں سی آندی حضرت علی المرتضیٰ نال۔ دوسرا پاسا دیکھو ایویں ہی ہو جاتی ہیں اے محبت، یہ محبت ایسے ہی ہو جاتی۔